اس ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 1 The Last Sermon of the رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی کے حصے اور اس کے سوال جواب کو مکمل کریں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پیراگراف نمبر 6 تک مکمل کر لیا تھا۔ اب اس لیسن کے آخری حصے کو مل کر پڑھتے ہیں۔ 10 ہجری 9 ذی الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، یہ تحریر اسی کے متعلق ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، مل کر پڑھیں گے۔ Treat the women kindly since they are your helpers and not in a position to manage their affairs themselves. Treat the women kindly یعنی خواتین کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ Since they are your helpers جیسا کہ وہ تمہاری مددگار ہیں یعنی تمہاری مدد کرنے والی ہیں، and not in a position to manage their affairs themselves اور وہ خود سے اپنے معاملات کو انجام دینے کی حیثیت نہیں رکھتی یا طاقت نہیں رکھتی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ Fear Allah concerning women یعنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ For verily you have taken them on the security of Allah and have made their persons lawful unto you by words of Allah. For verily you have taken them on the security of Allah یعنی بے شک اللہ کی ضمانت پر انہیں تمہارے سپرد کیا گیا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ ایک شوہر چونکہ بیوی کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہوتا ہے، لہٰذا وہ شخص اللہ سے وعدے کے تحت اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ اس کا پورا خیال رکھے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ And have made their persons lawful unto you by words of Allah یعنی اور انہیں تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے اللہ کے وعدے کے تحت، جس سے مراد ہے نکاح۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ O people اے لوگو، Allah the mighty and exalted has ordained to everyone his due share of inheritance یعنی اللہ بزرگ و برتر نے تم میں سے ہر ایک کے لیے اس کی جائیداد میں حصہ مقرر کر دیا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ All debts must be repaid یعنی تمام قرضوں کو ادا کرنا لازم ہے۔ All borrowed property must be returned اور اگر عارضی طور پر کوئی چیز کسی سے لی جاتی ہے تو اسے بھی لوٹانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ Gifts should be reciprocated اس سے مراد ہے کہ آپس میں تحائف کا تبادلہ کیا جائے، یا پھر اگر کوئی شخص آپ کو تحفہ دیتا ہے تو آپ کو بھی ضرور اس کا اچھا جو ہے بدلہ دینا چاہیے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اینڈ a surety must make good the loss to the assured یعنی یہاں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ لین دین کے معاملے میں چیزوں کو پہلے اچھی طرح سے دیکھ لیا جائے کہ وہ کس حالت میں ہیں، اور انہیں لوٹاتے وقت اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اس نقصان کو پورا کرنا بہت لازمی ہے یا ضروری ہے۔ خاص طور پر روپے پیسے کے لین دین کے معاملے میں کسی کو گواہ بنانا بھی اسی لیے ضروری ہے تاکہ وہ پورا مال جو ہے اسی طرح سے لوٹایا جائے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ Beware یعنی خبردار ہو جاؤ۔ No one committing a crime is responsible for it but himself یعنی کوئی بھی شخص اس جرم کا ذمہ دار نہیں ہے جب تک کہ وہ اس نے خود نہ کیا ہو۔ آگے پڑھتے ہیں۔ Neither the child is responsible for the crime of his father یعنی نہ ہی کوئی بچہ اپنے باپ کے جرم کا ذمہ دار ہے۔ Nor is the father responsible for the crime of his child اور نہ ہی کوئی باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کے جرم کا ذمہ دار ہے۔ یعنی جس شخص نے جو جرم کیا ہے صرف اسی کو اس کی پکڑ ہوگی یا سزا ملے گی۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ Nothing of his brother is lawful for a Muslim except what he himself gives willingly یعنی کسی مسلمان بھائی کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کی چیز لینا جائز نہیں بشرطے کہ وہ خود اسے خوش دلی سے دے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ So do not wrong yourselves یعنی لہٰذا اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔
آگے پڑھتے ہیں او پیپل اے لوگو ایوری مسلم از دا برادر آف ایوری ادر مسلم یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اینڈ آل دا مسلمس فارم ون برادرہڈ اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. آگے پڑھتے ہیں اینڈ یور slaves see that you feed them with such food as you eat yourselves and clothe them with the clothes that you yourselves wear. And your slaves اور تمہارے غلام یعنی جیسا کہ وہ تمہارے غلام جو ہیں وہ تمہارے چونکہ غلام ہیں تمہاری ذمہ داری ہیں تو لہٰذا کیا کہا گیا ہے See that you feed them with such food as you eat yourselves یعنی تم انہیں وہی کچھ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو and clothe them with the clothes that you yourselves wear اور جو خود پہنو انہیں بھی پہناؤ یعنی خوراک اور لباس کے معاملے میں تم ان سے فرق نہ کرو بلکہ ان کا پورا پورا خیال رکھو کہ انہیں بھی اچھی خوراک اور اچھا لباس ملے. آگے پڑھتے ہیں Verily I have left amongst you that which will never lead you astray یعنی بے شک میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جو تمہیں کبھی بھٹکنے نہیں دے گی. The book of Allah یعنی اللہ کی کتاب which if you hold fast you shall never go astray کہ جسے اگر تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم کبھی نہیں بھٹکو گے. یعنی اگر بھٹکنے سے بچنا ہے تو اس کے لیے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا جس سے مراد ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا اور اس میں بتائے گئے احکامات پر سختی سے عمل کرنا لازم ہے. آگے پڑھتے ہیں Behold یعنی خبردار ہو جاؤ Worship your Lord یعنی اپنے رب کی عبادت کرو Offer نماز 5 times a day یعنی 5 مرتبہ نماز ادا کرو یعنی دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرو. Keep صوم in the month of Ramadan یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو. Pay readily the zakat poor due on your property یعنی اپنے مال پر جو زکوٰۃ بنتی ہو اسے بر وقت ادا کرو. And perform pilgrimage to the house of Allah and obey your rulers and you will be admitted to the paradise of your Lord. And perform pilgrimage to the house of Allah یعنی اللہ کے گھر کی زیارت کو جاؤ جس سے مراد ہے کہ اپنے رب کے گھر کا طواف کرتے رہو. And obey your rulers یعنی اپنے امراء یا حاکموں کی پیروی کرو ان کا حکم مانو. And you will be admitted to the paradise of your Lord یعنی ایسا کرنے سے تم اپنے رب کی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. آگے پڑھتے ہیں Let him that is present convey it unto him who is absent یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں ان لوگوں سے جو کہ ان کی بات سن رہے تھے کہ جو لوگ جہاں موجود ہیں وہ میری ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو کہ یہاں موجود نہیں ہیں. آگے پڑھتے ہیں And if you were asked about me, what would you say یعنی اور اگر تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے تو تم کیا کہو گے. آگے پڑھتے ہیں They answered انہوں نے جواب دیا We bear witness that you have conveyed the message of religion and discharged your ministry of Nabuwat and looked to our welfare یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سوال اس مجمع سے کیا تو سب نے یک زبان ہو کر یعنی ایک ساتھ یہ جواب دیا We bear witness ہم گواہی دیتے ہیں that you have conveyed the message of religion کہ آپ نے امانت کو پوری طرح ادا کر دیا. یعنی ان تمام لوگوں نے ایک ساتھ یہ گواہی دی اور یہ کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ جو کام لگایا گیا تھا خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا اور دین اسلام کو مکمل کرنے کا وہ آپ نے پوری طرح سے ادا کر دیا. And discharge your ministry of Nabuwat and looked to our welfare
اور نبوت کا جو منصب آپ کو سونپا گیا تھا یا دیا گیا تھا آپ نے اس کو پوری طرح سے ادا کیا. اینڈ لکڈ ٹو آور ویلفیئر، اور ہماری رہنمائی کی یا ہماری بھلائی کی، یعنی ہمیں پوری طرح سے نصیحت پہنچا دی تاکہ ہمارا بھلا ہو. یہ لیسن یہاں مکمل ہو گیا ہے. اب اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں. اس سبق کے اگلے حصے کو ہم اس سے اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.